کیا بات ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ سیف صاحب نے لیٹتے ہوئے مرتبہ بیگم سے کہا، جو اٹھ کر کمرے سے جا رہی تھی۔ میسا کو دیکھنے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، مغرب سے سو رہی ہے، 11 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹھ گئی ہو۔ مرتبہ بیگم جواب دے کر نکل گئیں۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب مرتبہ بیگم گھبراتے ہوئے کمرے میں آئی۔ میسا کمرے میں نہیں ہے، میں نے باتھ روم، بالکنی، ہر جگہ دیکھ لیا۔ سعد کے کمرے میں ہو شاید، سیف صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں، مرتبہ بیگم سوچتے ہوئے کہہ کر سعد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا نظر آیا، مرتبہ بیگم حیران ہوتی کمرے کی طرف جانے کے بجائے گیٹ سے نکل کر زینہ اتر کر نیچے جانے لگی، لیکن نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے میسا انہیں دیکھتی، مرتبہ بیگم لرزتے دل کے ساتھ اپنے قدموں کو حرکت دیتی چھپنے کے لیے پیچھے ہونے لگی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ایک قدم الٹا لے کر دوسرا قدم نہ اٹھا سکی۔ میسا نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ میسا، کیا کر رہی ہوں یہاں؟ مرتبہ بیگم بمشکل ہمت کرتی زور سے بولنے لگی، لیکن آواز جیسے صرف اپنے آپ کو ہی سنائی دی۔ جبکہ میسا مسکرائی، وہی پراسرار سی مسکراہٹ۔ مرتبہ بیگم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ماما! میسا زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر اوپر ان کی طرف آنے لگی۔ مرتبہ بیگم کی زبان تالو سے جا لگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے تبھی یہاں آ گئی تھی، چلیں اب، سپاٹ لہجے میں کہتی میسا اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ مرتبہ بیگم ویسے ہی کھڑی رہ گئیں۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے سب گھر پر ہی تھے، جب اچانک ہی سعد کا ہونے والا منگیتر اور ساس آ گئے۔ کرنا بیگم بوکھلا گئیں۔ سب سے پہلا خیال انہیں میسا کا آیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی سعد کے سسرال کا کوئی بھی فرد اس سے ملے، جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل وہ کمرے میں جاتی، میسا شب خوابی کے لباس میں ہی آنکھیں مسلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کرنا بیگم کا اسے دیکھ کر خون کھول گیا۔ دانش، جو سعد کو دیکھ رہا تھا، یکدم نظر اس پر پڑی تو دیکھتا چلا گیا۔ لاپرواہ حسن اس کی نظروں میں قید ہوتا چلا گیا۔ مرتبہ بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کا تعارف کروایا۔ میسا کی تو جیسے ساری نیند ہی اڑ گئی۔ اس کے تو سر میں شدید درد تھا، تبھی جاگتے ہی سیدھا لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، دانش اسے ہی دیکھتا رہا۔ سعد کا بس نہیں چل رہا تھا دانش کے سامنے بیٹھی اپنی کزن کو غائب کر دے۔ کرنا بیگم کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دانش کے گھر والوں نے کال کر کے کرنا بیگم کو کہا دوسری لڑکی کیوں چھپائی گئی، ساتھ ہی سعد سے رشتہ توڑ کر میسا کے لیے کہا۔ کرنا بیگم تو سنتے ہی پھٹ پڑی، اچھی خاصی بھڑاس نکال کر کال کاٹ کر میسا کے روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی رک کر کچھ سوچتے شیطانیت سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ سب رشتہ ختم ہونے پر سعد کو اور خود کو تسلی دینے لگے، جبکہ میسا کو سعد کے لیے دکھ ہوا، جبکہ ان لوگوں پر شدید غصہ آیا۔ کھانے کا وقت تھا۔ مرتبہ بیگم ڈش میز پر رکھتے ہوئے سعد کو آتا دیکھ کر میسا کو بلانے کا کہہ کر سیف صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ سعد نے منہ بنا کر دروازے پر نوک کیا۔ 2 بار نوک کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو آنکھیں گھما کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیر زمین میں جم کر رہ گئے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر میسا، جو قالین پر سر جھکا کر بیٹھی، ہاتھ میں بڑا سا چاقو لیے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر ہنس رہی تھی، روک کر سر گھما کر دروازے کے سامنے کھڑی سعد کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ میسا نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ بظاہر تو چہرے پر کوئی ایسے خوفناک تاثرات نہ تھے، لیکن اس کی آواز اور مسکراہٹ سے سعد کا دل کانپ گیا تھا۔
میسا آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جبکہ میسا زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ ساتھ اس کے کہکا کو سن کر کانپ کر پورے قد سے نیچے گری۔ یکدم جیسے میسا نیند سے جاگی، ہاتھ میں خون والا چاقو اور اپنے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے ہاتھ سے چاقو نیچے پھینک کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ گلنہ بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخ مار دی، سب کو آوازیں دینے لگی۔ میسا، سعد کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں زخمی کر رہی تھی؟ بتاؤ، کچھ دن سے کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ سب سعد کے کمرے میں جمع تھے، ڈاکٹر چیک کر کے جا چکے تھے۔ مرتبہ بیگم نے ان کے جاتے ہی میسا کو کندھے سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا، جو آنکھوں میں نمی لیے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتہ ماما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، میسا پریشانی سے کہہ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اسد اور سیف صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا، جو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی، جو بال کھولے بنا دوپٹے زمین پر بچوں کے انداز میں گھپ اندھیرے میں بیٹھی ہل ہل کر گنگنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یکدم دور کلاس کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز نے اس کی گنگناہٹ روکی۔ بہت آہستہ سے وہ کھڑی ہوئی۔ جب زینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا، میسا نے گرا کر اس پر حملہ کیا۔ کلاس کا دروازہ دھاڑ کر کے کھولا اور پھر بند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خاموشی کے ساتھ خون کی بدبو پھیل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی نل کھول کے چہرے پر چینٹا مار کر دوبارہ ہاتھ نل کے نیچے کیا، ہاتھوں میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر تڑپ کر پیچھے ہوتی، کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا تو سن ہو گئی۔ ہاتھ ہر چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے نکل گئی۔ کمرہ لاک کر کے شب خوابی کا لباس بدلنے لگی، جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ میں تھامی قمیص کو سختی سے پکڑے وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اچھے سے تسلی کر کے جلدی سے قمیص پہن کر جیسے ہی لاؤنج میں آئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ آواز دینے کا سوچ ہی رہی تھی جب گھر کے دروازے سے سیف صاحب اور مرتبہ بیگم کو آتے دیکھا۔ ماما کیا ہوا؟ آپ سب اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے پرنسپل کے پاس سے آ رہے ہیں۔ گیٹ کے اندر سامنے ہی کتا مرا ہوا تھا۔ اف، جانے کب مرا بیچارہ، وہ تو شکر تھا آج اسکول بند نہیں تھا، ورنہ تو کیڑے کھا جاتے پورا۔ مرتبہ بیگم جھرجھری لیتی بتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ میسا انہیں جاتا دیکھتی رہی۔